ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سے دریز ہوئے۔ کل یہ سورہ ضحیٰ بیان ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم اور آپ کے یہ لٹکتی ہوئی بکھری چہرے پر سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کا رب نہ آپ کو بھولا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اگلی سورہ الم نشرح کے اندر فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، پیارے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا؟ علم کے لحاظ سے، دلیری اور وسعت کے لحاظ سے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو وسیع نہ کر دیا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا احسن صورت میں، خدا کی ذات خوبصورت تھی۔ فاللہ جمیل فیحب الجمال، اللہ بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو، حسن کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی ظاہری رنگت جس طرح کی بھی ہے نا، انسان کو اپنی ذات بہتر سے بہتر بنا کے رکھنی چاہیے۔ جس طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں الطہور شطر الایمان، یہ تو ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے یہ روایت، سکولوں کی ہر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان کہا جاتا ہے۔ اس طرح بھی نہیں کہ صرف بندہ صاف ستھرا رہے بلکہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ آدھے ایمان میں، ایسا بھی نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو لہٰذا خوبصورت رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پروردگار کو احسن صورت میں، پیاری صورت میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، وہ دست قدرت یعنی ہاتھ سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی اور وہ ایسی ٹھنڈک تھی، ایسی نورانیت میں نے محسوس کی کہ پوری کائنات کے سارے علم مجھے حاصل ہو گئے۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کی یعنی دست قدرت کی ایک ایسی چاشنی میرے دل کے اندر رونق پیدا ہوئی، پوری کائنات کی ہر چیز میرے سامنے واضح ہو گئی۔ تو پروردگار فرماتے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہ کر دیا؟ علم کے لحاظ سے کہ وسیع علم عطا کر دیا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علم کے متعلق عام تذکرہ ہو رہا تھا، جھگڑے، یہ علم تھا نہیں تھا۔ عجیب امتی ہے جو اللہ کے نبی کے علم کا موازنہ کرتا پھرے۔ اللہ کے علم کی بنسبت کچھ تھا یا نہ تھا وہ ایک الگ چیز ہے، میرے اور آپ کی علم کی بنسبت کون سی وہ ایسی چیز تھی، کون سا ایسا علم تھا جو اللہ کے محبوب کے پاس نہ تھا؟ ٹھیک نا، میں اور آپ اللہ کے نبی کے علم کا موازنہ کرتے پھریں کہ فلاں چیز کا علم نہ تھا، فلاں چیز کا علم تھا۔ مجھے اور آپ کو کیا علم ہے؟ یا ہمیں اس قدر ہمارے پاس قابلیت و صلاحیت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے علم کے لیے ترازو اٹھائے پھریں؟ امتی ہو اور نبی کا علم تولتا پھرے، کیسا امتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حشر ہوگا اس قوم کا جو مجھ نبی کے علم پہ تان کرتی ہے کہ فلاں علم نہ تھا، فلاں علم نہ تھا، فلاں علم نہ تھا۔ اللہ کے علم کی بنسبت بات نہیں ہو رہی، میرے اور آپ کے علم کی بنسبت بات ہو رہی ہے۔ میری اور آپ کی اوقات ہے کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے علم کے لیے ترازو اٹھا لیں؟ یار نہ، امتی ہو، دل میں عشق رسول ہو اور پھر نبی کے علم کے لیے ترازو اٹھاتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ امتی میں یہ بات نہیں ہوگا، غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قدر علم تھا کہ یہ کائنات کے جتنا بھی علوم ہے نا، جتنا بھی علوم ہے، سارے علوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں، اللہ کے علم کی بنسبت ہم بات نہیں کر رہے۔ اللہ کے علم کی بنسبت تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اگر ہم اللہ کے علم کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا موازنہ کریں تو ایسا بھی نہیں ہے جیسا کہ ایک پرندہ سمندر کے اوپر سے اڑتے اڑتے پانی کے قریب جا کر چونچ کے ذریعے منہ کے ذریعے اس نے ایک قطرہ سمندر سے اٹھا لیا۔ اب وہ جو ایک قطرے کو سمندر کے پورے پانی سے نسبت ہے، اللہ کے نبی کے علم کو اللہ کے علم سے اتنا نسبت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا موازنہ تو ہے ہی نہیں نا۔ یہ تو میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا۔ میں اور آپ اپنے علم کے لحاظ سے یا کائنات کے علم کے لحاظ سے یا سائنس کے علم کے لحاظ سے یا اس وقت کائنات کے اندر جتنا بھی علوم ہیں ان کے لحاظ سے ہم اللہ کے نبی کے علم کے لیے ترازو اٹھائیں، ایسا نہیں ہے۔ امتی ایسا نہیں کرے گا، یاد رکھیں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا کیا؟ بھئی جب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دست قدرت اللہ نے میرے پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے واضح ہو گئی، کوئی چیز میرے سامنے چھپی نہ تھی اس وقت۔ وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہ کر دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ آپ کا بوجھ کہ جو آپ کی کمر کو بوجھل کر رہا تھا، جس نے آپ کو تھکا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ امت کی پریشانیاں تھیں، قریش مکہ کے ظلم و ستم تھے، عجیب عجیب پریشانیاں، اسلام کی اشاعت کا معاملہ، دین کا پھیلاؤ، اور قریش مکہ کے سردار جو سالہ سال سے جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے، جو اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے ساتھ تو فی الفور جنگ کے لیے تیار تھے، اور تنہا تنہا اللہ کے محبوب نے قریش مکہ کے ان سنگین قسم کے سرداروں کے سامنے نایا دین اسلام جب رکھا، کتنا مشکل بات ہے یہ۔ تو ایک بوجھل تھا آپ کی کمر، تھک گئے تھے آپ اس لحاظ سے کہ ان کے تانا زنی سے، ان کے حالات کو دیکھ کر ظلم و ستم جو کیے جا رہے تھے، اللہ فرماتے محبوب ہم نے وہ سب کچھ آپ کے کا جو بوجھ تھا کہ ہم نے اتار نہ دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اے محبوب ہم نے آپ کے لیے کہ آپ کے ذکر کو بلند نہ کر دیا؟ ذکر تو ایسا بلند تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ اور اس کے محبوب کا تذکرہ تھا۔ جنت کے حوروں غلماں کے ماتھے پہ دیکھ لیں، جنت کے درختوں کے ہر ہر پتے کی طرف دیکھ لیں، جنت کے ہر دروازے کے اوپر اللہ کے محبوب کا ذکر، ہر جگہ پہ اللہ کے محبوب کا ذکر۔ ہم ادھر دیکھ لیں، اذانوں کے اندر، نمازوں کے اندر، کسی بھی ذکر کی طرف چلے جائیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ایسا ذکر بلند کیا، پتھروں پہاڑوں سے ذکر مصطفیٰ کی صدائیں ہوتی تھیں۔ صحابہ گزرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہاڑوں کے ارد گرد آوازیں آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سیاستہ کی روایات ہیں۔ صحابہ حیران ہوتی، یا رسول اللہ کن چیزوں کی آواز ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے پیارے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو صرف یہ جن و انس، یہ چرند و پرند مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ نہیں، فرمایا یہ پہاڑ اور پتھر ہیں جو مجھے نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند نہ کر دیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دور علاقے کے لوگ آئے، بلکہ وہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف آئے تھے، طواف کرتے ہوئے بت اٹھایا ہوا تھا، اس کی بھی الگ عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہمیں کچھ دکھائیں تاکہ ہم آپ کی نبوت کے قائل ہو جائیں، آپ کو مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری نبوت کا یعنی اعلان اور میری نبوت کی گواہی آپ کا یہ بت دے تو، حیران ہو گئے بھی بت کب بولتا ہے؟ وہ تو ایک پتھر ہے، بے زبان ہے، وہ کب بولے گا؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بت آپ کی نبوت کی گواہی دے دے پھر تو کمال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی، لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بت کے منہ پہ ماری اور پوچھا کہ اے بت، اے پتھر بتا میں کون ہوں؟ اس پتھر نے اشارہ کر کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ابو جہل، مختلف ان کی سوچیں تھیں، عجیب عجیب سوالات اٹھاتے یہ لوگ۔ ابو جہل آیا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو پھر ہمیں یہ کر کے دیں کہ وہ فلاں اپنا علاقے کے اندر ایک چٹیل میدان، اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہے، آپ اشارہ کریں وہ پتھر سفید ہو جائے،
اسی پتھر سے ایک درخت نمودار ہو، اس کی 100 شاخیں ہوں، ہر شاخ پر مختلف قسم کے پھلات ہوں، ہر پھل کے مختلف ذائقے ہوں، اس کی بڑی شاخ پہ ایک چڑیا پیدا ہو اور وہ چڑیا ہاتھ کے اشارے سے اپنی زبان سے انسان کی طرح بولتے ہوئے آپ کی نبوت کی گواہی دے تو ہم مان لیں گے۔ اندازہ کریں، سوالات دیکھیں، اوٹ پٹانگ، الٹ پلٹ سوال، عجیب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرنے آئے تھے؟ بھئی وہ تمہیں اللہ کی توحید بتانے آئے، وہ تمہیں راہ راست بتانے آئے، وہ تمہیں جہنم کے سے بچا کر جنت عطا کرنے آئے، وہ تمہیں زندگی کا جینے کا سلیقہ بتانے آئے۔ ایسے ایسے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے حکم فرمایا، محبوب جا جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اشارہ کرو وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اشارہ کیا، وہ پتھر سفید ہو گیا، اسی پتھر سے درخت نمودار ہوا، درخت کی اسی طرح شاخیں تھیں، اسی طرح پھلات تھے، اسی طرح ذائقے تھے، اسی طرح چڑیا پیدا ہوئی، اور اسی چڑیا نے اپنی چھوٹی چھوٹی اپنے بازوں سے، انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ہر ہر کونے سے، ہر ہر کوچے سے، ہر ہر شاخ سے، ہر ہر جگہ سے ذکر مصطفیٰ کی صدائیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ جو پریشانیاں آپ کی تھیں وہ ختم ہو گئی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ صرف اس وقت کا ذکر نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ایسا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، احساس ہے ہمارے اندر، اچھے لوگ ہیں، تو یقیناً ہم پر اگر مشکل وقت آ گیا ان قریب ٹل جانا ہے۔ یقیناً جو ہی رات ہوتی ہے نا، اندھیرے ہوتے ہیں، ان اندھیروں نے ان قریب اجالوں میں بدلنا ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہونی ہوتی ہے، اجالے ہونے ہوتے ہیں، رونقیں پھر دوبارہ بحال ہونی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی مرض لاحق ہو جائے، جتنا بھی پریشانیاں ان قریب ختم ہونے والی ہیں، انسان کو پھر خوشیاں ملنے والی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ اگر کوئی مصیبت دے دے، کوئی آزمائش دے دے، اس آزمائش میں صبر کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب بھی آپ منصب نبوت کے معاملات سے فری ہونا، جو ہی فارغ ہوں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب ہو گیا کریں، اپنے رب کے ذکر و اذکار کے اندر مگن ہو گیا کریں۔ تو لہٰذا مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں یقیناً، اور انسان دنیاوی معاملات سے فارغ ہو کر، فرضی احکام ایک الگ چیز ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ ان کو ہم عام جس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا عبادت کی کیٹیگری میں نہ لیا کریں، یہ تو لازم و ضروری ہے نا۔ ان سے ہٹ کے جو ہی ہمیں وقت ملے نا، جس طرح کہ ہم بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم دوستوں کو بھی وقت دیتے ہیں، فری وقت، ٹھیک ہے نا، اسی طرح مختلف وقت ہیں ہمارے جو جب ہم فری ہوتے ہیں تو کوئی ایسا وقت بھی نکالیں جو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فرضی احکام کے علاوہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا وقت نکالیں جس میں خاص اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیں کبھی، جس میں ہم خاص طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگ لیں، جس میں ہم کوئی درود پاک کا ورد کر لیں، خاص پروردگار کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیاوی معاملات ذہن سے سب کچھ ہٹا کے، کاروبار ہے، اولاد ہے، معیشت ہے، اپنا گھر کے معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، سب کو نکال کے کبھی کبھار ایسا وقت نکالیں دن میں کہ محض اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ ایکسٹرا عبادت ہو، وہ نفلی ہے، ٹھیک ہے نا، جو فرضی احکام ہیں ان سے ہٹ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو ہی آپ فارغ ہونا، نبوت کے معاملات وہ بھی لازم و ضروری تھے، فرض تھے، امت کے حالات، امت کے معاملات، دین کی اشاعت، ان سے جو ہی فارغ ہونا، خاص وقت اور پھر نکالیں، جو ہی فارغ ہوں اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی کوئی مشکلات آ جائیں تو ہم اس پر صبر کریں اور نعمتوں پر شکر کریں، اور وقت ملنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیہ